الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُزَكِّيهِمْ صدق اللہ العظیم۔ آیت کریمہ کے ایک لفظ کا میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اس کا ترجمہ ہے اور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پاک کرتے ہیں، تزکیہ نفس ان کا کرتے ہیں، یعنی کس کا؟ صحابہ کا، اور رہتی امت جب تک قیامت تک آئی ان کی تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ اسے موجودہ دور میں اصطلاح کے طور پر تصوف کا نام دیا گیا ہے، یعنی اپنے نفس کو، باطن کو پاک کرنا، ظاہری باطنی کے ساتھ ساتھ۔ تو اس کے بارے میں آج ہم کرتے ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پر جو الزام تراشی پرویز نے کی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ کو تصوف کے بارے میں تو پرویز صاحب نے جو کچھ لکھا سو لکھا، شفاعت اور معجزات کے متعلق جس انداز فکر سے سریعاً منفی ہو اسے لکھا، اس سے تصوف کے بارے میں نیک نیتی کی کیا توقع کی جا سکتی ہے، جس کے ہم مکلف بھی نہیں ہیں، کیونکہ شریعت مطہرہ ظاہر پر ہے، باطن پر نہیں ہے، اور تصوف کا مطلب ہوتا ہے باطن صفائی۔ فی الوقت تو یہ جو ہے مختصر سی بات کی ہے۔ بہرحال پرویز صاحب نے حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پر جو الزام لگایا کہ وہ حلول کے قائل تھے۔ حلول کا مطلب حل ہونا، جیسے پانی میں چینی ڈالیں تو حل ہو جاتی ہے، نمک حل ہو جاتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی ذات و صفات جو ہے مخلوق میں حل کی ہوئی ہیں، حلول ہے، تو یہ غلط ہے۔ یہ تو عقیدہ عیسائیوں کا ہے، یہودیوں کا ہے، یہ ہمارا تو نہیں ہے عقیدہ، یہ تو مسلمان نہیں ہے کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تو کفرانہ عقیدہ ہے۔ تو یہ پڑھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ابن عربی کو پڑھا ہی نہیں ہے رحمۃ اللہ علیہ، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، یا اسے پھر سمجھ نہیں سکے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حلول کا عقیدہ بدیہی طور پر کفر دکھائی دیتا ہے، اس لیے وہ تو عام طور پر مستور رہا، لیکن اسے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی مغالطہ آفریں شکل میں پیش کر دیا۔ یہ دیکھیے تصوف کی حقیقت از غلام احمد پرویز، صفحہ 79، مطبوعہ لاہور۔ یہ حلول کے عقیدے میں آئیں گے ہم انشاءاللہ، اس کا بڑا تذکرہ ہوگا، فکر نہ کریں، صرف نام یاد رکھیں۔ حلول حل سے ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی ذات، صفات، کمالات کسی بھی مخلوق میں حل نہیں ہے، وہ اپنی ذات و صفات پر قائم ہے، حی قیوم ہے۔ تو پرویز صاحب نے تو ابن عربی کو حلول کا قائل کہا، جیسا کہ ان کی عبارت سے ملاحظہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب پرویز صاحب کی الزام تراشی اور بہتان ہے، اس لیے کہ وہ ابن عربی کی ایسی عبارت اور نظریہ کا بیچارے حوالہ بھی تک بھی نہ دے سکے، بس بات غلط کر گئے، اور حوالے کے بغیر کسی بات کو تو اہل علم تسلیم نہیں کرتے، جیسا کہ پرویز صاحب نے ابن عربی کا کوئی حوالہ دیے بغیر ان کو حلول کا قائل کہنے کے پردے میں ان کی تکفیر کی، اور اس طرح بہت سارے علماء خیر اور وہ لوگ جو صوفی لوگ ہیں جو تزکیہ نفس کیے بیٹھے ہیں ان کی تکفیر کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب وقت نہیں اتنا رہا، کل میں پرویز صاحب کے رد میں ابن عربی کی عبارت جو ہے مع ترجمہ بھی میں پیش کروں گا، تو پھر ہمیں کچھ بات کی تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی۔ ابھی یہ ٹاپک جو ہے وحدت الوجود وغیرہ یہ سارا تھوڑا سا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل کرے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید پر قائم رکھے، اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ مارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔